بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ماہ شعبان کی 15ویں شب کو جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں ان کا مکمل طریقہ بتاؤں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو تم رات کو قیام کیا کرو، یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بخشش چاہنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت دوں۔ شب برات حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ رضوان اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور ہر نگاہ میں 70 حاجتیں پوری کرتے ہیں، جن میں سب سے ادنا حاجت گناہوں کی مغفرت ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ دو نفل کی نیت سے 100 رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، بعد نماز دعا کرے، رات کو عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے۔ شب برات میں 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ، بعد سلام کے درود شریف 100 دفعہ پڑھ کر ترک رزق کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے باعث رزق میں ترقی ہو جائے گی۔ جو شخص شب برات کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس عذاب قبر سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ گھر بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب۔ ماہ شعبان میں ہر جمعہ کی رات 4 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں تو ان نوافل کے پڑھنے والے کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب نصیب ہوگا۔ شب برات کی عظمت، اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس میں عبادت و مناجات، ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے لیے غسل کر لینا مستحب ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا پورا اہتمام کیا جائے، جتنا سہولت اور آسانی سے ممکن ہو اس مقدس رات کو نوافل اور ذکر و تلاوت میں گزاریں۔ منکرات سے دامن بچاتے ہوئے قبرستان جا کر زیارت قبور کرنا، صحت و عافیت اور رحمت و بخشش اور جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں۔ جن گناہوں کی نحوست اور وبال اس مبارک رات کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم کر دیتی ہے، ان سے مکمل پرہیز کرتے ہوئے صدق دل سے توبہ کریں۔ ان برکات اور قیمتی لمحات کو توبہ، مناجات، اللہ کے ذکر اور دعاؤں میں بسر کیا جائے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، اس شب کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں ان سب کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے اس سال فوت ہونے والے ہیں ان تمام کے متعلق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس شب تمام بندوں کے سارے سال کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ جن جن لوگوں کا نام اس فہرست میں درج ہے ان کی روحوں کو قبض کرنا۔ چنانچہ حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ تو باغ میں پودا لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے اور کوئی مکان کی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ مقدس شب رحمت، مغفرت اور قدر و منزلت والی ہے۔ اس بابرکت رات کی مقدس گھڑیوں میں جو 14 شعبان کے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور 15 شعبان کی صبح صادق ہونے تک رہتی ہے، بارگاہ رب العزت کی رحمت و مغفرت کا ابر کرم خوب جم کر برستا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ میں
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کے 15ویں شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور قبلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔